سر جو کیبنٹ کمیٹی آن ڈرگ پرائسنگ ہے ان کو ڈریپ کی طرف سے جو ہماری ریگولیٹری باڈی ہے جو دوائیوں کو ادویات کو یہاں پہ مانیٹر کرتی ہے پاکستان کے، ان کی ریکمنڈیشنز کی 52 ایسی نئی میڈیسنز ہیں جن کا ایک اپروول مل گیا. اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب. اب آگے جا کے کیا معاملات ہوں گے دوائیوں کے لیے؟ یہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں، اب ان کی پرائسنگ کے اوپر جو ہے معاملات چلیں گے اور آگے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کے اوپر ایک اپروول دے گی. آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنے شو پہ ہمیشہ سے ادویات کے اوپر جو ہے ایک بڑی نظر رکھی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو جعلی اور ایکسپائرڈ اور کاؤنٹر فٹ ہے اس کی روک تھام بھی ہو، اور دوسرا اصل اور صحیح اور ہر قسم کی دوائی کی فراہمی ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات بہت دفعہ کی ہے کہ یہاں پر جو کمپنی ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز انٹرنیشنل جو ہیں کئی جو ہیں وہ یہاں سے جا چکی ہیں، اس کے بعد سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ نظام جو ہے وہ کیسے چلے گا؟ بالکل سر، آپ نے آج میرا حال نہیں پوچھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا حال اچھا ہے اور یہ اچھا رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ادویات دستیاب ہوں. ادویات کی دستیابی کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بنانے والے خوشحال ہوں، اور ان کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ حکومت پرائسنگ کے اوپر سے ہاتھ ہولا رکھے. اور اس پہ جتنی خدمات میرے خیال میں پی پی ایم اے کی ہیں اتنی آپ کی اور میری بھی ہیں. تو اسی نشست میں یہ ہمارا ایک اور شو ہے، اور اس کو دوبارہ سے خالد مصباح بھائی نے بہت شکریہ جوائن کیا آپ نے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ جو 3 سال سے محنت کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں؟ تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اگین. آپ کی صحت اچھی لگ رہی ہے تو بہتری تو آئی ہے نا کیونکہ آپ نے خود کیا ادویات استعمال کر رہے ہیں تو آئی ایم ایزیومنگ ان کا اچھا اثر ہو رہا ہے. آپ دن بدن جوان ہو رہے ہیں تو اس کا اچھا اثر ہی ہو رہا ہے. پرائسنگ پہ بتائیں کہ حکومت نے ہاتھ اپنا ہلکا کیا ہے کہ نہیں؟ کہیں دوائیاں سستی ان کے لیے زیادہ نہ کھانے لگ پڑ گئی. اس میں جو دیکھیں ایسے ہے کہ 2024 میں جب فروری 2024 میں جس طرح آپ نے بتایا بھی یہ ڈی ریگولیشن ہوئی، اور ایز پر اگین میں بھی عوام کو پتہ بھی ہے لیکن دوبارہ بتانے میں حرج کوئی نہیں ہے، ایز پر انٹرنیشنل پریکٹس ہوئی. اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک دیکھ لیں تو انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا میں بھی یہی ہے کہ نان اسینشل، یا اس کا کوئی اور ورڈ نہیں دنیا میں ایگزسٹ کرتا. WHO ایک اسینشل لسٹ دیتی ہے اور ایک نان اسینشل. اسینشل لسٹ کو عام زبان میں جان بچانے والی ادویات بھی کہا جاتا ہے. تو انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بھی ابھی نہیں 10-15 سالوں سے، انڈیا میں 2012 میں یہ پریکٹس آئی تھی کہ نان اسینشل ڈرگس کی وہ پرائس کنٹرول یا گورنمنٹ پرائس دیتی تھی اسینشل ڈرگس کی، اور جو نان اسینشل ڈرگس تھیں ان سے انہوں نے پرائس کنٹرول یا اپنی پرائس دینا ختم کر کے مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیا تھا. وہ کامیابی سے چلتا رہا ہے تو ابھی تک بھی وہاں پر قائم ہے. اور دوسری چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ پاکستان میں جب یہ پالیسی لائی گئی تو اسی طرز پہ لائی گئی کہ جی نان اسینشل ڈرگس سے پرائس کنٹرول گورنمنٹ ختم کرے اور صرف اسینشل ڈرگز یا جان بچانے والی ادویات پہ رکھے. اب گورنمنٹ اس سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں دوائیوں کی پرائس کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی اور اس میں ناکامی ہوتی تھی، بیکاز اتنی دوائیوں کا آپ ڈیٹا نہ اکٹھا کر سکتے ہیں، نہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کتنی ہے. مینوفیکچررز آپ کے کافی زیادہ ہیں، جس طرح ہوتے ہیں ایک 25 کروڑ کی آبادی کے ملک میں 700 مینوفیکچرر ہونا کوئی ایسی بات نہیں کہ بندہ پریشان ہو جائے. انڈیا میں سے تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی آبادی بھی ہمارے سے زیادہ ہے. تو اس وجہ سے جب وہ نہیں کر سکتے تھے، ٹائملی پرائسز ریویو نہیں ہوتی تھیں، ٹائملی پرائس ڈالر کے مطابق، انفلیشن کے مطابق، بجلی کے ریٹ کے مطابق، پیٹرول کے ریٹ کے مطابق، لیبر کے ویجز کے مطابق اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ نہیں ہوتی تھی، تو شارٹیجز ہونا شروع ہو جاتی تھیں. اور دیکھیں میرا سوال ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دوائی ایک نیسیسٹی ہے، وہ کوئی لگژری نہیں ہے. وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت مہنگی گاڑی ہے نہیں ہوگی تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، آپ سستی گاڑی بھی استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل دوائی جس وقت چاہیے وہ موجود ہونی چاہیے اور کوالٹی کی موجود ہونی چاہیے. ہمارا سب سے زیادہ فوکس گورنمنٹ کا ہمیشہ رہا ہے کہ دوائی کی قیمت کیا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس قیمت پہ دوائی اویلیبل ہے، اور کوالٹی کی جس طرح آپ نے جعلی ادویات اور دوسرے کی بات کی وہ اویلیبل ہے کہ کوالٹی کی کہ نہیں. جب کوالٹی کی دوائی جینون مینوفیکچر مارکیٹ سے نکل جائے گا تو اس کی جگہ کون لے گا؟ جعلی ادویات بنانے والے لیں گے، اسمگلڈ ادویات والے لیں گے. تو گورنمنٹ نے جو وہ سفر فائنلی شروع کیا 2024 میں، اور تقریباً 2.5 سال ہونے والے ہیں، تو اس کے بہت زیادہ پازیٹیو اثرات آئے ہیں انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اس دوران اور اس سے پہلے کافی ملٹی نیشنلز جا چکی ہوئی تھیں. لیکن اس کے باوجود لوکل انڈسٹری میں اویلیبلٹی میں نئی تھیراپیز آنے میں، یہ جو آپ نے خبر کا ذکر کیا ہے ادویات کا جو کمیٹی میں جی 52 ادویات 52 ادویات کا آپ نے ذکر کیا ہے جو فائنانس منسٹر صاحب کی سربراہی کی ایک سب کمیٹی میں کیبنٹ نے دی ہے، تو یہ اسینشل ڈرگس کے اندر آتی ہیں. اسینشل ڈرگس کی پرائس فکسیشن ابھی بھی گورنمنٹ نے کرنی ہے، تو کیبنٹ نے ایک طرز عمل رکھا ہوا ہے کچھ عرصے سے، کچھ سالوں سے، کہ وہ ایک اپنی سب کمیٹی بنا کے کبھی ECC میں کبھی ادھر ریفر کر دیتے ہیں، وچ از ناٹ ریکوائرمنٹ آف لا، لیکن وہ اس میں چلے جاتے ہیں کہ وہ ڈریپ کی جو ساری فارمولیشن ہے، جو انہوں نے ڈریپ میں ساری کیلکولیشنز کی ہیں، وہ ایز پر لا ہیں کہ نہیں ہیں. اور اس کے بعد وہ دوبارہ
फेडरल कैबिनेट में जाएंगी अप्रूवल के लिए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने ही अप्रूवल देना है एसेंशियल अद्वियात का। लेकिन क्योंकि एसेंशियल अद्वियात का भी फिक्सेशन गवर्नमेंट ही करती है, फेडरल कैबिनेट करती है, कैबिनेट में बहुत, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है बट उसमें बहुत बड़े बड़े और मसाइल चल रहे होते हैं, तो कई दफ़ा ये लेट होती जाती हैं। फॉर एग्जांपल 2 अद्वियात गई, कैबिनेट ने कहा जी 2 अद्वियात की हम क्या करें, इकट्ठा होने दें। जब इकट्ठा होने देते हैं तो वन फाइन डे जिस तरह 52 हो गई, बट उसमें होता क्या है, इसमें कई अद्वियात वो हैं जो साल 2-2 साल से प्राइस अवेट कर रही हैं। जब तक उनकी प्राइस फिक्स नहीं होगी उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही शुरू नहीं हो सकती। मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए आपने रॉ मटेरियल मंगाना है, फिर बनाना शुरू करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होनी है, फिर रिटेल तक पहुंचेगी। हाँ साहब, इसको थोड़ा ना अगेन खबर जो है वो अच्छी है, इसके अंदर कैंसर की भी बहुत अद्वियात हैं, उसके अलावा हेपेटाइटिस, डायबिटीज़, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आई थिंक यहाँ पे इस वक्त बन रही, जिसमें केटामीन का जिक्र है, हेपरिन का जिक्र है इस चीज़ के अंदर। तो ये तो ऐसी अद्वियात हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। अब ज़रा इसको एक्सप्लेन करें ख़बर को भी और हमारी ऑडियंस के लिए कि ये प्रोसीजर क्या होता है कि एक तरफ जो है ये कमेटी के अंदर ये 52 ये कोई नई मेडिसिन हैं जो जा रही हैं नंबर 1, और नंबर 2 इनमें से जो को पुरानी है वो भी इसमें एडेड हैं, तो इसकी क्या तशरीह है बेसिकली? जो प्राइसिंग पॉलिसी है जी उसके कानून के मुताबिक 2 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने करनी है अब इस वक्त। नॉन एसेंशियल साइड पे होगी, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दी उन्होंने। वो 2 चीज़ें ये हैं कि कोई नया मॉलिक्यूल या ऐसी दवाई जो पाकिस्तान में आज तक आई ही नहीं है, जिनमें ये कैंसर की अद्वियात और आपने जिक्र किया वो पहली दफ़ा आ रही हैं, उनकी प्राइस फिक्सेशन करेगी फेडरल गवर्नमेंट। अंडर द प्राइसिंग पॉलिसी प्राइस फिक्सेशन किस तरह होती है, वो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जो नेबरिंग मुल्क हैं जिनके सेम इकोनॉमिक फैक्टर्स या इस तरह की सूरत हाल है, उनको देखते हुए उनकी एक एवरेज प्राइस देते हैं। अगर उधर नाम अवेलेबल हो ये दवाइयाँ तो फिर उनका एक सेकंड फूल है उसके मुताबिक लेते हैं। लेकिन ड्रैब सिर्फ वो प्राइस कैलकुलेट करके भिजवा देती है गवर्नमेंट को अप्रूव करके। फिक्स जो है, वर्ड फिक्स यूज़ हुआ हुआ है लॉ के अंदर, वो गवर्नमेंट ने करनी है। गवर्नमेंट मीन्स फेडरल कैबिनेट। जब वो फिक्सेशन लेट होती है तो अद्वियात की फरहमी नई मॉलिक्यूल्स की, नई थेरेपीज़ की लेट हो जाती है अच्छी खबर, बट ये पहले भी आ सकती थी। लेकिन सो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हुकूमत की सुस्ती की वजह से हमें दवाइयाँ नहीं मिल रही? असल में जी गवर्नमेंट ने एक काम करना चाहिए, मतलब अगेन मेरी राय कह लें या चलें PPMA की राय कह लें, वो ये है कि जिस तरह उन्होंने नॉन एसेंशियल ड्रग्स का एक तरीके का निकाल लिया, एसेंशियल ड्रग्स में भी पूरी कैबिनेट के सामने एक दवाई की प्राइस फिक्स होने का मकसद नहीं है। वजह क्या है कि जो प्राइसिंग पॉलिसी है 2018 की, वो कैबिनेट ने ही मंजूर की हुई है। सिर्फ ये क्या चेक करते हैं कि अगर ड्रैब ने उसके मुताबिक ही किया है काम के नहीं किया, तो उसके लिए पूरी कैबिनेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। कैबिनेट अपनी ये पावर, जिस तरह अगर फाइनेंस मिनिस्टर की उन्होंने कमेटी बनाई है तो वो परमानेंट बना दे वो कमेटी की मीटिंग को कभी भी कॉल की जा सकती है ना, आधे घंटे के लिए। कैबिनेट की मीटिंग में एजेंडा आइटम्स, कोई ईरान अमेरिका की वॉर का इशू आ गया, उस तरफ चली जाएगी बात, ये इग्नोर हो जाएगी। कोई और बिजली का इशू आ गया, ये इग्नोर हो जाएगी बात। हमारी दवाई इग्नोर हो जाएगी, अमेरिका ईरान की जंग। मुझे इस चीज़ अली का पॉइंट बिल्कुल ठीक है, और आपसे भी ये सवाल कि जो वफाकी काबीना है, अब ये सारे इसके अंदर ना कुछ ऐसे दवाइयों के लफ्ज़ हैं जो काफ़ी लंबे चौड़े हैं, और वो मुझसे भी मतलब उनकी कुछ पढ़ूंगा ना उसके बारे में। जाहिर है अजम्पशन तो यही है ना कि जी सामने एक चीज़ आई कि ये दवाइयाँ अप्रूव करनी है, तो क्या हमारे सारे जो वुज़रा हैं और जो कैबिनेट का हिस्सा हैं और वहाँ पे बैठे होंगे, क्या वो उसकी सारी डिटेल पढ़ेंगे? और नंबर 1 सवाल ये है कि क्या वो डिटेल उस जो भी लिटरेचर उनके पास है उसमें मौजूद होगी, और उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर नज़रसानी करनी है। तो ये तो आपने मतलब अगेन मैंने भी पढ़ के इसमें इतना डीप नहीं सोचा कि कैबिनेट का क्या रोल है इसके अंदर। उन्होंने कौन सी वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग तो नहीं करते। हमारे काफ़ी प्राइम मिनिस्टर्स पिछले भी और बाकी भी इस चीज़ पे कह चुके हुए हैं कि कैबिनेट का इसमें काम क्या है, लेकिन उसके लिए अमेंड लॉ तो गवर्नमेंट नहीं करना है या पार्लियामेंट ने करना है। चलिए पार्लियामेंट ने करना है क्योंकि ड्रग एक्ट है, पार्लियामेंट ने लॉ अमेंड करना है, लेकिन लॉ अमेंड ना भी हो तो कैबिनेट अपना इख्तियार दे सकती है, ड्रैब को या किसी भी इदारे को या कमेटी को दे सकती है। आपकी बात सही है। देखें, अब आम इंसान क्या समझेगा जी कैंसर की अद्वियात हैं वो तो पहले अवेलेबल हैं, तो ऐसी क्या चीज़, इसमें जिद्दत आती रहती है। आप अगर डायबिटीज़ की मेडिसिन देख लें, शुगर एक आम बीमारी है पाकिस्तान में, टाइप 2 डायबिटीज़, वो ग्लूकोफेज एक होता था जी जो ब्रांड मेटफॉर्मिन HCl वहाँ से स्टार्ट हुई थी, ओरिजिनल ब्रांड आया था, वो तो अब तकरीबन इस्तेमाल में नहीं रहा, क्योंकि उसमें पिछले 25 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, कोई 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहा। उसमें उस दौरान कोई 50 किस्म की नई इनोवेशंस आ गई, कॉम्बिनेशंस आ गए हैं कि जो शिफ्ट हो गए। इसी तरह फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस की अद्वियात इंजेक्टेबल होती थी, वो टैबलेट फॉर्म में आ गई हैं, तो ये आपका टाइमली करना बहुत ज़रूरी है। अगेन जेनेरिक आदमी, इवन कैबिनेट मेंबर, एक मिनिस्टर हैं फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की हैं, वो हेल्थ के तो नहीं है, वो कहेंगे यार ठीक है कैंसर की दवाई है, पहले इतनी है, अगर ये दवाई लेट भी हो जाएगी क्या हो जाएगा, उनको नहीं एहसास होता कि लेट होने के नुकसानात क्या हैं। तो इसलिए ये कैबिनेट से हट के किसी और कमेटी या कहीं परमानेंट इख्तियार कैबिनेट उनको दे दे। देखें कैबिनेट जिसको इख्तियार देती है
وہ اس کو واپس بھی لے سکتی ہے. اگر کیبنٹ کسی کو یہ اختیار دے دے گی تو یہ پرماننٹ اختیار نہیں ہے. جس دن کیبنٹ سمجھے گی یہ مس یوز ہو رہا ہے واپس بھی لے سکتے ہیں. بالکل. تو اور اور کچھ نہیں ہو تو ترمیم کر لیں گے اس کے لیے, مطلب نہیں. سر بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی لگژری تو ہے نہیں کہ نہیں بھی لیں گے تو کیا ہوگا, دوائی تو دوائی ہے. جس شخص کو دوائی کی ضرورت ہے اس کو جب لوکلی مینوفیکچرڈ نہیں ملے گی تو وہ امپورٹڈ لے گا. وہ امپورٹڈ چاہے بالکل پراپر چینل سے آئی ہے چاہے وہ اسمگل ہو کے آئی ہے. سو پاکستان کا اس میں جو ڈالر ہے وہ بھی ضائع ہوگا. لیکن سرکار یہ سوچ رہی ہے کہ جب تک سارے اراکین نہیں بیٹھے ہوں گے اور وہ سب پرناؤنس نہیں کر لیں گے یہ فارمولے کا نام, تب تک ٹھپا نہیں لگے گا اور عوام تک دوائی نہیں پہنچے گی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اس پہ ہنسنا ہے یا رونا ہے. دیکھیں اس میں ایک اور بھی بڑی عجیب چیز ہو جاتی ہے. جب دیکھیں ہمارے سارے فیصلے جو لوکل مینوفیکچررز کے کابینہ میں ہونے ہیں جا کے اس طرح کی پرائسنگ کے جائیں, چاہے وہ نیو مالیکیول ہے چاہے وہ ہارڈ شپ کیس ہے. دوسرا جو اپنے پوائنٹ تھا میں اس کا بھی ٹچ کر دوں, کچھ پرانی ادویات جو ہیں ان کے ہارڈ شپ کیسز ہیں, اسینشیل ڈرگ ہیں اور ان کے ہارڈ شپ کیسز ہیں. نان اسینشیل ڈرگ کے تو ہارڈ شپ کیس نہیں آتے بیکاز ان کو تھینکفلی ہماری آڈینس کی یاد دہانی کرا دیں ہارڈ شپ کیس کو. ہارڈ شپ کیس یہ ہے کہ آپ نے جو فارمولا ڈریپ نے دیا ہے اس کے مطابق آپ کی جو کاسٹ پرائس ہے اب اس کی بیچنے کی پرائس سے بہت اوپر جا چکی ہوئی ہے, اور یہ ہارڈ شپ 3 سال میں ایک دفعہ آپ کو ملتی ہے. اب اگین ہارڈ شپ نہیں ملے گی, یہ کب تک لاس میں وہ دوائی, یہ ہیپرین اور سارے مالیکیولس کی جب بات کر رہے ہیں یہ تو شارٹیج پہلے بھی رہی ہے بہت زیادہ. اب ہوتا کیا ہے جو سب سے بڑا نقصان میری نظر میں ڈیلے کا ہو رہا ہے, ایک تو یہ ہے کہ کیبنٹ ٹھیک ہے اپنی ہر میٹنگ میں 2 دوائیاں آئی ہیں 3 آئی ہیں, کر لیں ان کا فیصلہ اور ختم کر دے چیز کو. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو اختیار کسی کو دے دیں جو وہ اگین واپس بھی لے سکتے ہیں یا ترمیم کر لیں. نقصان کیا ہوتا ہے کہ اب شور یہ مچنا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں دوائی ہمیشہ شارٹ رہتی ہے. پھر اس کا سولوشن کیا نکالا جاتا ہے, ایمرجنسی بنیاد پہ کوئی امپورٹڈ دوائی کی اجازت دے دی جائے اس کی جگہ آنے کی, اور جب ایمرجنسی بنیاد پہ اجازت دی جاتی ہے تو اس کی پرائس وہی دی جاتی ہے جو امپورٹر مانگ رہا ہوتا ہے. اب اس میں آپ اپنی انڈسٹری لوکل سے بھی زیادتی کر رہے ہیں, آپ پیشنٹ کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے, ذرا مبادلہ بھی لوز کر رہے ہیں, اور اس کو مہنگی دوائی دیں گے جو کہ لوکل اویلیبل ہو سکتی ہے. اور اس طرح کے کئی کیسز رہے ہیں اوور دا ایئرس کہ ایک دوائی 100 روپے کی تھی, کہا گیا جی کہ اسے 100 روپے سے 200 روپے کر دیا جائے تو میں لوکل بناؤں گا. اس میں کیا ایشو آئے گا کہ جی 100% انکریز ہے, ہم تو نہیں کریں گے الاؤ. آپ الاؤ نہیں کریں گے, وہ بنائے گا نہیں مینوفیکچرر. کئی دوائیات اس طرح کی دوائیوں کو جو آرفن ادویات بھی کہا جاتا ہے دنیا میں کہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, کوئی بنانے والا نہیں ہے, تو آپ نہیں بنائیں گے. کیا ہوگا, ایک فائن ڈے اس کی ضرورت اتنی زیادہ پڑے گی کہ ایمرجنسی میٹنگ ہوگی اور کہا جائے گا ٹھیک ہے جی امپورٹ کر لیجیے, اور امپورٹ چاہے 500 کی ہو جائے, اس کا کمپیریزن کوئی نہیں ہے, کوئی اور تو امپورٹ ہو نہیں رہی. تو آپ نے شارٹیج کی بنیاد کر کے ایک امپورٹ کر لی مہنگی چیز, اور شارٹیج کیوں کی کہ آپ نے کہا نہیں یار یہ تو 100% انکریز ہو جائے گی. تو ہر کوئی آپ کی طرح اچھا نہیں ہے, کچھ لوگ میڈیا میں اس کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں 100% انکریز ہو گئی. ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں جی, جو دیکھنے والی چیز صرف اور صرف پوری دنیا میں ایک ہے, پیشنٹ کے حوالے سے اور اس کی کاسٹ کے حوالے سے. پر پیشنٹ ادویات کی کنزمپشن پاکستان میں روپیز میں یا ڈالرز میں کتنی ہے وہ دیکھ لیں, اور دنیا کے سارے ممالک میں دیکھ لیں, آپ 200ویں نمبر پہ ہیں اس پہ تقریباً. آپ ابھی بھی دنیا کی سب سے سستی دوائی دے رہی ہیں تقریباً, ایوریج میں بات کر رہا ہوں, کئی دوائی مہنگی بھی ہوگی کوئی سستی بھی ہوگی. اور پاکستان کا پر پیشنٹ ادویات پہ خرچہ ابھی بھی سب سے کم ہے. اس کی وجوہات 2 ہیں, ایک آپ کی دوائی سستی ہے, 2 پیشنٹ کے پاس پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ دوائی اور استعمال بھی کر سکے, کیونکہ انشورنس اور وہ تو یہاں ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ دونوں چیزیں اچھی نہیں ہیں. اگر ہم دیکھیں, اگر ہم کہیں جی ہماری اکانومی آج سے جی 20 سال بعد دنیا کی ٹاپ 5-6 میں چلی جائے گی, تو اگر اس سیگمنٹ میں آپ دیکھیں تو یو آر نو ویئر ان دا ورلڈز میپ. اینڈ یہ چیز صرف اور صرف کیونکہ گورنمنٹ کا اس پہ ایکسٹرا آرڈنری کنٹرول ہے, کافی حد تک انہوں نے چھوڑ دیا جو کہ اچھی چیز ہے. اگین چلیں 10 سال لیٹ کیا تو صحیح, تو یہ ان کو فردر اس کو دیکھتے رہنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.